السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آئے ہوئے ہیں دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں، جس میں ہر طرح کے فن کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، فن طب اور اسی طریقے سے فن فقہ اور تصوف فارسی، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا اشرف صاحب تھانوی کی جتنی بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ تمام کتابیں اس لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آسمانی کتابیں ہیں، اور حتیٰ کہ قرآن کریم جو 2 ورقوں پر لکھا ہوا ہے، 30 ورقوں پر لکھا ہوا ہے، وہ تمام چیزیں آج میں آپ کو اس لائبریری میں دکھا رہا ہوں۔ آپ حضرات اس کو ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے انجیل ترجمہ اردو۔ یہ انجیل ترجمہ اردو ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ انجیل یہ آسمانی کتاب ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے۔ یہ کتاب دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں انجیل عربی، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی، اس کا عربی میں ترجمہ ہے۔ اسی طریقے سے زبور ترجمہ اردو، یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ آگے ہے تورات عربی ترجمہ اردو فارسی، یہ بھی ایک آسمانی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یہ کتاب بھی یہاں پر رکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ اردو اور فارسی اور عربی میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں، عربی، فارسی، شروحات، ہر طرح کی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں۔ اور آپ سب سے گزارش ہے، آپ بھی اگر دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائیں گھومنے کے ارادے سے، تو ان تمام مقامات کی زیارت ضرور کریں، خاص طور پر دارالعلوم دیوبند کی لائبریری۔ آپ دیکھ سکتے ہیں المصحف الشریف، قرآن مجید، سب کو میں اپنی اسکرین پر دکھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں آپ، عربی کتابیں موجود ہیں یہاں پر۔ یہ تفسیر رحیمی، اور اسی طریقے سے تجرید صحیح مسلم، جو مسلم شریف ہے دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے، اس کی شرح ہے عربی میں موجود۔ اسی طریقے سے یہ تمام عربی کتابیں ہیں۔ الذخیرہ فی المعالجات، یہ علاج و معالجے کے تعلق سے کتاب ہے جو یہاں پر موجود ہے دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں۔ اسی طریقے سے النجوم الدراری الی ارشاد الساری، یہ بھی بخاری شریف کی ایک شرح ہے۔ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قرآن کریم ہے، اور یہ قرآن کریم اس سے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ القرآن الحکیم ورقی کا عام پارہ صرف ایک ورق میں مکمل ہے، اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ عطیہ جناب تنظیم رضا صاحب قریشی، دارالقرآن بمبئی، مورخہ 25 ربیع الاول 1417۔ اور آگے دیکھیں آپ، مکمل قرآن مجید 30 ورقوں پر، اور ہر سطر حرف واو سے شروع۔ یہ جو قرآن کریم ہے جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن کریم مکمل لکھا گیا ہے 30 ورقوں پر، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر سطر جو ہے اس میں وہ واو سے شروع ہو رہا ہے، جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں دکھا رہا ہوں، وہ مستودعہ، اس میں آپ دیکھیں واو سے شروع ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ، یہ بھی واو سے شروع ہو رہا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا، یہ تمام کی تمام جو سطریں ہیں یہ واو سے شروع ہو رہی ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن شریف ہے مترجم بزبان اردو، یہ ہے 54 ورق پر مشتمل، ماشاءاللہ۔ آگے یہ جو قرآن کریم آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں دارالعلوم کی لائبریری میں، اور جو قرآن کریم ہے یہ ایسے ہیں کہ یہ بہت بوسیدہ ہیں، اگر ان کو ہاتھ پہ لگایا جائے، اگر ان کو شیشے سے نکالا جائے تو یہ بوسیدہ ہیں بہت زیادہ، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔
اس قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ یہ قرآن کریم مکمل 2 ورقوں پر لکھا گیا ہے ماشاءاللہ. دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، یہ مقدس کتاب ہے جتنے بھی مذہب 2 ورقوں پر مشتمل. چاہے مسلم ہو سکھ اسی طریقے سے اس میں چھوٹے چھوٹے قرآن کریم باکس میں اور بنا باکس کے رکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے آپ اس کو. اسی طریقے سے سامعین کرام میں آپ کو اب خط دکھاتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خط ارسال کیے جاتے تھے بادشاہوں کو. آپ اس کو بھی اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے بدست خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خط ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے لکھا ہوا ہے. اس سے کچھ سطریں میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. اس پر لکھا ہوا ہے یہ مکتوب مقدس مصر کے حکمران مقوقس کے نام ارسال فرمایا گیا تھا. نامہ مبارک کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے مقوقس حاکم مصر کے نام، اس پر سلامتی ہو جس نے راہ راست اختیار کی. بعد ازاں میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، پس اگر سلامتی منظور ہے تو اسلام قبول کر لیجئے. اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر آپ نے انکار کیا تو ساری قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی آپ ہی کے اوپر ہوگی. اے اہل کتاب، ایک ایسی بات اختیار کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں طور پر مسلم ہے، وہ یہ کہ ہم سب خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو خدا کا شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا رب بنائیں. اگر تمہیں اس بات سے انکار ہے تو تمہیں معلوم رہنا چاہیے کہ ہم بہرحال خدا کی یکتائی کا عقیدہ رکھتے ہیں. آگے لکھا گیا محمد رسول اللہ. اس کے علاوہ بہت ساری سطریں ہیں اور میں اسکرین پر دکھا رہا ہوں. جو اردو جانتے ہیں وہ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. اور وہ خط یہ ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو. پہلے زمانے میں اس طریقے سے خط لکھ کر کے بادشاہوں کو ارسال کیا جاتا تھا، چونکہ اس وقت موبائل وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا. اسی طریقے سے ایک مکتوب یہ ہے، مکتوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس مبارک بدست خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی خط لکھا ہوا ہے. اس میں بھی ہے کچھ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں روم، ایران، حبش، مصر اور بحرین وغیرہ کے حکمرانوں کے نام دعوت اسلام کے لیے جو مکتوبات گرامی ارسال فرمائے تھے، ان میں سے اب تک 3 نامہائے مبارک دستیاب ہو چکے ہیں. یہ مکتوب مقدس مصر کے حکمراں مقوقس کے نام ارسال فرمایا گیا تھا. مکتوب گرامی کا اردو ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے علاوہ اور بھی بہت لمبی عبارتیں ہیں، آپ اس کو اسکرین پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس کو. یہ قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید 476 اوراق پر مشتمل ہے. سن کتابت اور کاتب کا نام سر ورق پر موجود نہیں ہے، یعنی کس نے لکھا ہے ان کا نام اس پر موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ہے جو پہلے زمانے میں ارسال کیے جاتے تھے. یہ قرآن مجید ہے مترجم فارسی. اس پر لکھا ہوا ہے بڑی تقطیع پر یہ قرآن شریف فارسی ترجمے کے ساتھ نہایت شاندار ہے. پورا قرآن مجید جلی قلم اور خوش خط ہے. ترجمہ باریک قلم سے ہے. ترجمہ کس کا ہے یہ پتہ نہیں ہے. یہ 984 ہجری کا لکھا ہوا ہے. ضخامت 1294 صفحات. ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو کتنے اچھی طریقے سے پیارے انداز میں یہ لکھا ہوا ہے. آگے یہ بھی ایک اور ہے قرآن مجید، بہت اچھے خط رسم الخط میں لکھا گیا ہے. اور آگے آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر یہ اوپر لکھا ہوا ہے اللہ، اس کے بعد رسول، اور تیسرے نمبر پر محمد. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مہر تھی اس کے اوپر سب سے اوپر لکھا ہوا تھا اللہ، اور دوسرے نمبر پر نیچے رسول، اور تیسرے نمبر پر محمد، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں عکس خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اونٹ کے شانے کی ہڈی پر کتابت وحی اول. دیکھیے ماشاءاللہ اللہ. یہ دیکھیے آپ، یہ بھی ماشاءاللہ.
یہ مولانا یہ ہے عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، یہ کتاب ہے۔ تو اس وقت مناسب گھر والوں کے لیے خط بھیجا تھا۔ ہاں جی، یہ کتاب ہے، یہ بھی ماشاء اللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں جس فن کی جو کتابیں ہیں، اسی فن کے تعلق سے دارالعلوم دیوبند والوں نے ان کتابوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر چٹ لگی ہوئی ہے، تصوف فارسی مخطوطہ، اور اسی طریقے سے طب عربی مخطوطہ، یہ علاج و معالجے کے تعلق سے ہے، دیسی نسخے جس میں ہوتے ہیں، یہ سب ایک ساتھ جمع کر دی گئی ہیں، طب عربی مخطوطہ۔ اور اسی طریقے سے چٹ لگی ہوئی ہے اخلاق، اس کے اندر اخلاق کے تعلق سے تمام کتابیں موجود ہیں ماشاء اللہ۔ اور یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں کچھ بورڈ لگے ہوئے ہیں جن میں دارالعلوم دیوبند کے جو مصنفین ہیں، اکابرین ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کے نام ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے تاثرات ہیں۔ یہ سب آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک نظر میں ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ دارالعلوم دیوبند کی اس لائبریری کا بہت پیارا منظر ہے، ہم آپ کو باہر سے بھی دکھاتے ہیں اس میں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ آپ، یہاں جو کتابیں لگی ہوئی ہیں عربی اور اردو اور ہر طریقے کے فن کے تعلق سے جو کتابیں موجود ہیں یہاں پر، یہ کتابیں دارالعلوم دیوبند کے طلباء یہاں پر آتے ہیں اور یہاں آ کر کے مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا، اور یہاں سے کسی کو کتاب لے جانے کی اجازت باہر نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ دیکھیں آپ، تفسیر کی کتاب ہے معارف القرآن، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، اور یہ تمام کتابیں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب، نصر الباری، یہ سب کتابیں۔ یہ جس فن کے تعلق سے جو بھی کتابیں ہیں، جس فن کے تعلق سے، جیسا کہ حدیث، عربی، ترتیب، یہ سب جو چٹ لگی ہوئی ہے، اس میں تمام کتابوں کو جمع کر دیا گیا ہے اسی کے تعلق سے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر علم لغت یعنی لغت کے تعلق سے تمام کتابیں اس فہرست میں موجود ہیں، اس الماری کے اندر۔ علم اخلاق ہے، اور اسی طریقے سے علم تصوف، وظائف، اصول فقہ، علم طب، یہ سب آپ تختیہ لگی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سب جو جس فن کی کتابیں ہیں اس کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا ہے، تاکہ کتابوں کو نکالنے میں اور کتابوں کا مطالعہ کرنے میں آسانی ہو، زیادہ ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہ آئے ماشاء اللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی طرف، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ رجسٹر ہے، اور یہ رجسٹر ہے ترتیب کتب عربی۔ یہ جو رجسٹر ہے، اس کے اندر کتابوں کے نام ہے، جو طلباء یہاں پر آتے ہیں وہ اس میں سے تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کس کتاب کی ضرورت ہے، کس کتاب کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، پھر وہ اس میں دیکھ کر کے اسی فن کے تعلق سے کتاب نکالتے ہیں، اور جو یہاں پر ماشاء اللہ ملازم ہیں ان کو وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں فلاں کتاب چاہیے، وہ لا کر کے ان کو وہ کتاب دے دیتے ہیں، اور پھر طلباء یہاں بیٹھ کر کے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری یہاں بیٹھ کر کے وہ مطالعہ کرتے ہیں بالترتیب۔ آئیے ہم آپ کو باہر سے بھی دکھاتے ہیں ماشاء اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں علم تفسیر، متفرقات، علم ریاضی، یہ اس میں ایک سب اور جتنا بھی ہے چیز کر ماشاء دیجیے، اللہ۔ مطلب ہمیں تفسیر کی کتاب دے دیجیے، تفسیر عربی تفسیر اوپر لکھیں متفرقات تفسیر۔ یہاں پر ماشاء اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ، یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ، یہ سب کتابیں ادب عربی مقررات، اور یہاں پر بھی چٹ لگی ہوئی ہیں جس فن کے جو تعلق سے جو کتابیں ہیں وہ سب کتابیں یہاں پر موجود ہیں۔ اور
یہ دیکھیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کتابیں، تو یہ کتابیں ہیں جو غریب طلبہ ہوتے ہیں اور وہ کتابیں اپنے پاس سے خرید نہیں پاتے. جو غریب طلبہ اپنے پاس سے کتابیں نہیں خرید پاتے وہ دارالعلوم دیوبند سے کتابیں 1 سال کے لیے پڑھنے کے لیے لے لیتے ہیں اور پھر اس کو پڑھ کر کے واپس جمع کرا دیتے ہیں. یہ سب کتابیں ہیں بڑے بڑے درجوں کی، جیسے بخاری شریف، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف. یہ سب کتابیں ہیں یہاں پر موجود. طلبہ یہاں پر آتے ہیں اور کتابیں لے کر کے اس کو پڑھتے ہیں اور پورے سال پڑھ کر کے واپس دارالعلوم دیوبند میں جمع کرا دیتے ہیں. یہ سب کتابیں یہاں پر لگی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ، یہ رسائل ہیں جو دارالعلوم دیوبند سے رسالے نکلتے ہیں یا اور بھی دوسرے مدرسوں کے رسائل ہوتے ہیں، یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تاکہ طلبہ کو آسانی ہو مطالعہ کرنے میں اور اس کو دیکھنے میں. یہ سب کتابیں یہاں پر موجود ہیں طلبہ کی سہولت کے لیے. حتیٰ کہ یہاں سے باہر سے مہمان بھی آتے ہیں اور اس کو مطالعہ بھی کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی ساری کتابیں یہاں پر موجود ہیں، اور اس سے علاوہ ادب فارسی مقررہ تمام کی تمام کتابیں ماشاء اللہ یہاں پر موجود ہیں، بے انتہا کتابیں، تاکہ طلبہ کو مطالعہ کرنے میں آسانی ہو، کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے.